بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرقات کا پہلا باب ہے فی التعریفات، سبق نمبر 9 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم کلی مشکک کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ وثانیہما اللہ یکون صدق ذلک المعنی العام فی جمیع افرادہ علی وجہ الاستواء بل یکون صدق ذلک المعنی علی بعض الافراد بالاولیۃ او الاشدیۃ او الاولویۃ وصدقها علی البعض آخر بازداد ذلک کالوجود بالنسبة إلى الواجب جل مجده وبالنسبة إلى الممكن وكالبياض بالنسبة إلى الثلج والعاج ويسمى هذا القسم مشككا لأنه يوقع الناظر في الشك في كونه متواتيا ومشتركا۔ عبارت آپ کے سامنے میں نے پڑھ دی ہے، اب ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کی دوسری قسم وہ ہے کہ وہ عام معنی جو ہے اس کا صادق آنا تمام افراد پر برابری کے طریقے پر نہیں ہوگا، بلکہ اس معنی کا بعض افراد پر صادق آنا اولیت کے اعتبار سے ہوگا یا اشدیت کے اعتبار سے ہوگا یا اولویت کے اعتبار سے ہوگا، اور بعض افراد دوسروں پر صادق آنا ان کی ضد کے اعتبار سے ہوگا، جیسا کہ وجود نسبت کرتے ہوئے واجب کی طرف جل مجدہ اور نسبت کرتے ہوئے ممکن کی طرف، اور جیسا کہ سفیدی نسبت کرتے ہوئے اولے کی طرف اور ہاتھی دانت کی طرف۔ اور نام رکھا جاتا ہے اس قسم کا مشکک، اس لیے کہ یہ دیکھنے والے کو شک میں ڈال دیتی ہے بہی طور کہ یہ متواتی ہے یا مشترک ہے۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، گزشتہ سبق کے اندر ہم نے یہ والی بات تفصیل سے پڑھ لی ہے کہ لفظ کا معنی اگر واحد ہو تو وہ بھی ہم نے پڑھ لیا ہے، اور اگر لفظ کا معنی واحد نہیں ہے بلکہ کثیر ہے تو پھر کثیر پر جو لفظ کا اطلاق کیا جائے گا وہ یا تو برابری کے اعتبار سے کیا جائے گا یا پھر علی سبیل التفاوت کیا جائے گا۔ اگر تو برابری کے اعتبار سے اطلاق کیا جائے گا وہ ساری کی ساری تفصیل پیچھے گزر چکی ہے، اور اگر علی سبیل التفاوت یعنی کمی بیشی کے اعتبار سے کیا جائے گا تو وہ ہم نے سبق کی تفصیل آج پڑھنی ہے۔ تو پہلے یہ تفاوت کی 4 قسمیں ہیں، اب اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ جب یہ والی قسمیں ہماری مکمل ہو جائیں گی تو پھر انشاءاللہ ہم کتاب کی عبارت کو حل کریں گے۔ دیکھیں، جو تفاوت ہے یعنی کمی بیشی ہے، لفظ کے اپنے معنی پر اطلاق کرنے میں اس کمی بیشی کی کل 4 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 ہے اولیت، نمبر 2 ہے اولویت، نمبر 3 ہے اشدیت، نمبر 4 ہے ازیدیت۔ اب اولیت کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، اولیت کا مطلب ہے اول یعنی پہلے نمبر کے اوپر ہونا۔ اب یہاں پہ آپ ایک چیز اور سمجھے کہ جو علت ہے، علت معلول سے مقدم ہوتی ہے، وہ پہلے ہوتی ہے، پہلے علت پائی جاتی ہے، اس کے بعد پھر معلول کا وجود پایا جاتا ہے۔ تو اگر تو لفظ کے اپنے بعض افراد کے اوپر اطلاق کیا جا رہا ہے علت کے اعتبار سے تو وہ پہلے مقدم ہوگا، اور اگر بعض افراد پر اطلاق کیا جا رہا ہے معلول کے اعتبار سے تو وہ مؤخر ہوگا۔ ایک مثال تو خود کتاب کے اندر دی گئی ہے، پہلے آپ اس کو دیکھ لیں۔ دیکھیں، جیسے لفظ وجود ہے، اب یہ جو وجود ہے یہ کلی ہے۔ اب اس کے جو افراد ہیں، ایک اس کا فرد ہے واجب الوجود، اور دوسرا اس کا فرد ہے ممکن الوجود۔ لیکن آپ یہ سمجھے کہ جو واجب الوجود یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے یہ علت ہے، اور ممکن الوجود تمام مخلوقات یہ معلول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پہلے ہے، مخلوقات بعد میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وجہ اور سبب بنی ہے تمام مخلوقات کے وجود کا۔ تو اسی لیے جب وجود کا اطلاق کیا جائے گا واجب الوجود پر تو یہ اطلاق کیا جائے گا اولیت کے ساتھ، اور اگر اس لفظ کا اطلاق کیا جائے گا ممکن الوجود کے اوپر تو یہ اطلاق کیا جائے گا غیر اولیت کے ساتھ، یا پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ اطلاق کیا جائے گا معلول کے اعتبار سے۔ تو یہاں پر دیکھیں کمی اور بیشی آ گئی ہے، شدت اور ضعف کے اعتبار سے فرق آ گیا ہے۔ تو یہ پہلی قسم ہے اولیت۔ اب چلتے ہیں دوسری قسم اولویت کے طرف۔ دیکھیں، اولویت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معنی بعض افراد پر بلا واسطہ سچا ہے اور بعض افراد پر بالواسطہ سچا ہے۔ اگر تو بلا واسطہ سچا آ رہا ہے تو اس کو اولویت کہا جاتا ہے، اولا مطلب بہتر ہونا، اور اگر بالواسطہ سچا آ رہا ہے تو پھر اس کو غیر اولویت کہا جاتا ہے۔ یہی مثال اس کی دیکھ لیں۔ اب یہ وجود کا جو اطلاق ہے واجب الوجود پر کیا جائے گا تو بلا واسطہ کیا جائے گا، اور اگر اسی وجود کا اطلاق ممکن الوجود پر کیا جائے گا تو واجب الوجود کے واسطہ سے کیا جائے گا۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ وجود یہ ایسی کلی ہے جو واجب الوجود پر اولویت کے ساتھ صادق آ رہی ہے اور ممکن الوجود پر غیر اولویت کے ساتھ صادق آ رہی ہے۔ یا اسی طریقے سے جو روشنی ہے، اگر روشنی کا اطلاق سورج کی روشنی کے اوپر کیا جائے گا تو یہ اولویت کے اعتبار سے کیا جائے گا، اور اگر روشنی کا اطلاق اس دھوپ پر کیا جائے گا جو زمین کے اوپر پڑ رہی ہے تو وہ غیر اولویت کے اعتبار سے کیا جائے گا۔ تو یہ دوسری قسم ہو گئی۔ اب تیسری قسم دیکھیں کمی بیشی کے اعتبار سے، وہ تیسری قسم ہے اشدیت۔ اشدیت کے مقابلے میں آتا ہے اضعفیت۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی کیفیت میں کمی بیشی کو کہتے ہیں، یعنی کلی کا معنی بعض افراد پر شدت کے ساتھ صادق آئے گا اور بعض افراد پر ضعف کے ساتھ صادق آئے گا۔ شدت کے ساتھ صادق آنے کو اشدیت کہا جاتا ہے اور ضعف کے ساتھ صادق آنے کو اضعفیت کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کالا رنگ ہے،
अगर तो बालों पर सादिक आ रहा है तो शिद्दत के साथ सादिक आएगा, और अगर सांवले शख्स के ऊपर काले रंग का इतलाक किया जाएगा तो फिर कमी और ज़ौफ़ के साथ सादिक आएगा। यहाँ पर किताब के अंदर इसकी मिसाल क्या दी है, इसकी मिसाल दी है जैसे सल्ज और आज। अगर तो सफ़ेदी का इतलाक किया जाएगा बर्फ़ के ओले के ऊपर तो फिर ये शिद्दत के साथ सादिक आ रहा है, और अगर इसी सफ़ेदी का इतलाक किया जाएगा हाथी के दांत के ऊपर तो फिर ये कमी के साथ सादिक आ रहा है। तो इसलिए अगर लफ्ज़ बाज़ पर अशद्दियत के साथ सादिक है और बाज़ पर अज़ाफ़ियत के साथ सादिक है तो ये भी दूसरी किस्म ही बनेगी, अशद्दियत भी होगी। अब उसके बाद देखें अज़यदियत। अज़यदियत का मतलब है मिकदार में कमी बेशी हो, तो इसको अज़दियत और अनकसियत कहते हैं। मिसाल के तौर पे लफ्ज़ लड़के, अब ये जो लड़के हैं ये 30 अफराद पर भी सादिक आते हैं और 3 अफराद पर भी सादिक आते हैं, लेकिन जो 30 अफराद पर सादिक आ रहे हैं ये ज़्यादती के साथ सादिक आ रहे हैं, और 3 अफराद पर जो सादिक आ रहे हैं ये कमी के साथ सादिक आ रहे हैं। तो इस एतबार से अगर सादिक आएगा तो इसको कहा जाएगा अज़यदियत। अब ये सारी चीज़ें आपने समझ ली हैं। अब इसके बाद किताब की इबारत को हल करते हैं। हज़रत फरमा रहे हैं कि दूसरी किस्म किस एतबार से, यानी लफ्ज़ का माना वाहिद नहीं है बल्कि मुताद्दी है, फिर ज्यादा है तो फिर अगर तो बराबरी पर सादिक आएगा तो वो पहली किस्म है जो पीछे गुजर चुकी है, जिसको कुल्ली मुतवाती कहा जाता है। अब ये दूसरी किस्म है, यानी जो लफ्ज़ का जो माना आम है वो सादिक आएगा तमाम अफराद पर, बराबरी के तरीके पर सादिक नहीं आएगा, बल्कि वो जो माना है वो सादिक आएगा बाज़ अफराद पर अव्वलियत के एतबार से या अशद्दियत के एतबार से या औलवियत के एतबार से या अज़यदियत के एतबार से, और बाज़ अफराद पर सादिक आएगा इनकी बिल्कुल ज़िद के साथ। यानी अव्वल है तो अव्वल की ज़िद क्या होगी, वो इल्लत है तो इल्लत की ज़िद मालूल है, और इसी तरीके से अशद है तो अशद की ज़िद ज़ौफ़ है, इसी तरीके से ओला है तो ओला की जो ज़िद है वो गैर ओला है। जैसा कि वजूद निस्बत करते हुए वाजिब की तरफ यानी अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ उनका मर्तबा हमेशा जलीलुल कदर रहे, और निस्बत करते हुए मुमकिन की तरफ तो अल्लाह ताला पर जो वजूद का इतलाक किया जाएगा वो औलवियत और अव्वलियत के एतबार से किया जाएगा, और मुमकिन के ऊपर जो इतलाक किया जाएगा वो इसकी ज़िद के एतबार से किया जाएगा। और जिस तरीके से बयाज निस्बत करते हुए ओले की तरफ और हाथी दांत की तरफ, और इस किस्म का नाम रखा जाता है कुल्ली मुशक्किक। इसको मुशक्किक पढ़ना है, इसको मुशक्कक नहीं पढ़ना, इसलिए कि देखने वाले को शक में डाल देती है कि आया ये कुल्ली मुतवाती है या फिर ये लफ्ज़ मुश्तरक है मुख्तलिफ मानी के दरमियान, तो ये शक में डाल देती है, इसलिए इस किस्म की कुल्ली को कुल्ली मुशक्किक कहा जाता है।